بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑتی ہیں، جن باتوں کو کہنے کے لیے جی نہیں چاہتا، لیکن حالات کے تناظر میں ان کو کہنا بھی بعض مرتبہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میسج کو کنوے کیا جا سکے۔ ناظرین، دنیا میں کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو دو ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ ایک نظریے کے نام پر آزاد ہوئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مذہب کے نام پر ان ممالک کا وجود مارے سے وجود میں آیا۔ اس میں ایک ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل۔ ان دونوں ممالک کی آزادی میں ایک خاص سوچ، فکر، فلسفہ اور ولولہ شامل تھا۔ یعنی کلمے کے نام پر آزاد ہونے والے اور مذہب اور دین کے نام پر آزاد ہونے والے ان دونوں ممالک کو اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ سمجھ آتی بھی ہے۔ اسرائیل نے شروع سے لے کر یعنی پاکستان کے آزاد ہونے کے فوراً ایک سال بعد 1948 ہی میں اسرائیل کا وجود سامنے آ گیا تھا، اور یہ ایک چھوٹا سا ملک اس وقت جس طریقے سے دنیا کی پالیسی میکنگ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے جس پر اس وقت بات نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف ہمارا پاکستان جب آزاد ہوا تو ایک نظریے کو لے کر ہمارے قائدین اس کو لے کر چلے، لیکن وگرگو حالات کی وجہ سے چونکہ یہ صرف اس مذہب کے نام پر آزاد ہونے والا ایک ملک تھا، استعماری قوتوں نے ہر وہ طاقت اور ہر وہ نظریہ اس پر لاگو کیا کہ اس ملک کو شروع سے ہی اس کی بنیاد ہی سے اس کو کمزور کر دیا جائے۔ پھر ہمارے یہاں لیڈرز کی جو کھپت ہے وہ اس انداز سے شروع ہوئی کہ مختلف نعروں کے ساتھ ہمارے لیڈر کھوکھلے نعروں کے ساتھ میدان میں آتے رہے، اور اس وقت صورتحال بھی بہت پریشان کن ہے۔ میں آج کے اپنے ویلاگ میں دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بڑی پریشان کن ہیں۔ ایک، ہمارے اس وقت نوجوان نسل کیا سوچتی ہے اور ہماری عوام کیا سوچ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہمارے لیڈران کا جو کردار ہے وہ بہت تباہ کن اور بہت برباد کر دینے والا، ذہنی صلاحیت کو مفلوج کر دینے والا کردار رہا۔ مثلاً ایک چھوٹی سی کلپ آپ سنیں، اس قسم کے لیڈرز بھی ہمارے یہاں گزرے اور وہ جس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور پھر وہ ایک خاص قسم کا نعرہ اور ایک خاص قسم کا نظریہ لے کر سامنے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئے، لیکن پھر اپنی ان کارگزاریوں کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے خود ہی اپنی موت مر گئے۔ سنیے ناظرین یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان 1947 کو بظاہر آزاد ہوا، انگریزوں سے، گورے انگریزوں سے، سفید چمڑی وائٹ انگریزوں سے 14 اگست 1947 کی آزادی کے بعد پاکستان کی قوم کالے انگریزوں کی غلامی میں آ گئی۔ کدھر آزادی ہے؟ کدھر آزادی ہے؟ کدھر آزادی ہے؟ الطاف حسین وہ بات کرے گا جو کوئی اور لیڈر نہیں کرتا۔ میری باتیں آپ کو بری لگیں گی لیکن آپ کو سننا ہے۔ میں بھی آپ کا پاکستانی بھائی ہوں، چاہے آپ سمجھیں مجھے یا نہ سمجھیں۔ آپ نے دنیا کو سنا ہے، آپ تھوڑا سا مجھے سنیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی شکل مت دیکھنا، الطاف حسین کی بات نہیں سننا، اس لیے کہ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سیاستدان اور حکمران الطاف حسین کو بہت دفعہ کہا یہ دولت لو، یہ انڈسٹریز لو، یہ پلاٹ لو، یہ پرمٹ لو، چھوڑو اس سیاست کو، اپنے محل بناؤ، اپنی عمارتیں بناؤ، اپنی بلڈنگیں بناؤ۔ الطاف حسین نے کہا نہیں، میں اپنے ذات اور ضمیر کو نہیں بیچوں گا۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ ایک خاص فلسفہ یعنی احساس محرومی کا شکار قوم کو کر دینا تاکہ ہماری نوجوان نسل کے دل میں صرف اور صرف نفرت ہی پھیلے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت ملکی مفاد کو سامنے رکھنے کے بجائے ملکی اداروں کے حوالے سے جس قسم کی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے۔ فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر،
یا سوشل میڈیا سے جڑے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت نفرت اور شرانگیزی کی ایک فضا ہے جو ہر طرف بنا دی گئی۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک اور بھی دکھانا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان اپنی اخلاقی گراوٹ اور پاکستان سے نفرت کے حوالے سے کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو بھی دیکھیے۔ کل یہاں پر میں آیا تھا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جن لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اتارا تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کل میں یہاں پہ آؤں گا اور قانونی کارروائی کے لیے میں یہاں پر پہلے قونصل جنرل سے ملوں گا، اور اس کے بعد اگر اس نے ایکشن نہیں لیا تو میں خود قانونی کارروائی کروں گا۔ آج میں صبح آیا تو ابرار خان جو قونصل جنرل ہے وہ بہت غصے میں تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ میری ذات پر حملہ ہے، پاکستان پر حملہ ہے، جس نے بھی یہ کام کیا، جن شرپسندوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ پولیس بھی آئے تھے اور ہماری تفصیلی ملاقات ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست اپنے جیب میں رکھ کے پاکستان کو بدنام مت کرے۔ پاکستان رہے گا تو سیاست رہے گی۔ آپ نے جھنڈے کی قدر نہیں کی تو آپ اس دنیا سے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لہٰذا قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کے خلاف انشاءاللہ بہت جلد یہ قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، اور ان کو پاکستان میں بھی کارروائی ان کے خلاف ہوگی اور یہاں پر بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب ان دونوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور یہ محسوس کریں گے کہ جس طریقے سے ہیجانگی، بدحواسی، ذہنی پریشانی، خلفشار اور انتشار، فرسٹریشن کا شکار اس وقت ہمارا نوجوان ہے، اور پھر ہمارے لیڈران نے ان کو حوصلہ دینے کے بجائے ان کو احساس محرومی ہی کا شکار کیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آپٹیمسٹ تھے، یعنی بڑے پر امید تھے۔ اس وقت ضرورت تو یہ تھی کہ ہمارے لیڈران قوم کو پر امید کرتے، ان کو امید دیتے، لیکن ہمارے یہاں آج کل بھی سستی شہرت کے حصول کے لیے اور شارٹ کٹ راستے تلاش کر کے لیڈرز بننے کے لیے سب سے پہلا طریقہ اس وقت ہمارے لیڈران نے یہ بنایا ہے کہ قوم اور ملک کی اداروں اور ملک کے خلاف بات کرو، بولو، ملک کو، قوم کو فرسٹریشن کا شکار کرو، اور اس قسم کے کھوکھلے نعرے لگا کر نوجوان نسل کو اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرو۔ اس وقت اگر دیکھا جائے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ قوتیں اس وقت اس کام میں لگی ہیں کہ نوجوان نسل کے ذہن کو خراب کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو مفلوج کیا جائے۔ یہ وہ سازشیں ہیں جس کو لے کر اس وقت انڈیا اور اسرائیل سب سے پہلے میدان میں ہیں، اور یہ ان کی ایک مخصوص لابی ان کو لیڈر بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمارے اندھی تقلید کے پجاری نوجوان اصل حقیقت کو سامنے رکھنے کے بجائے، ملک کی مفاد کو سامنے رکھنے کے بجائے بری طریقے سے ان لیڈرز کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور پھر ہمارا نوجوان ملک کی مفاد کو سامنے رکھنے کے بجائے بہت بری طریقے سے اندھی تقلید کرتے ہوئے ان لیڈران کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی سوچ، ذہن اور اپنا مزاج کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالات جوں کے توں ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسے لوگ بھی تو سامنے آئیں کہ جو قوم کو ہمت دیں، جو قوم کو حوصلہ دیں، اور جن کا مطمع نظر صرف اور صرف ملک کی مفاد ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فرسٹریشن، افراتفری کا شکار یہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے جس کے پاس کسی قسم کے کوئی اعتماد کا ذریعہ ہی نہ ہو۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو آخری بات دوستو کرنا چاہوں گا کہ ہمارا مزاج ہی کچھ اس قسم کا بن گیا ہے کہ ہم پروٹوکول والی زندگی گزارنے والے لوگوں ہی کو اپنا لیڈر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارا لیڈر، ہم اس کو لیڈر سمجھتے ہیں کہ جس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں ہوں، جو کہ گاڑیوں کے قافلے میں سفر کرے، جس کے آگے پیچھے اس کے محافظین ہوں؟ کیا یہی لیڈرز ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ دوستو آخر آج ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک پڑھا لکھا
इंसान, हमारा सुलझा हुआ जहन रखने वाला शख्स, हम उसको अपना लीडर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक ऐसा शख्स एक छोटे से घर में रहता हो और सादा ज़िंदगी गुजार रहा हो, हम उसको क्यों नहीं आगे लाते? मिन हाइसुल कौम, दोस्तों ये गलती आपकी और मेरी है। हम क्यों इन लीडरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? ये इल्ज़ाम हमें अपने आप को देना चाहिए। कभी तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट के लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले सनतकार हमारे लीडर बनते हैं, तो कभी ताजिर हमारे लीडर बन जाते हैं, और कभी क्रिकेटर और प्लेयर्स हमारे लीडर बन जाते हैं। खुदा की कसम, तब्दीली उस वक्त आएगी कि एक आम नौजवान, एक आम पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान हमारा लीडर होगा और हमारी मुल्क की बागडोर संभालेगा। जो हम में से होगा, जो हमारे मसाइल को समझने वाला होगा, वही हमारा लीडर होगा। हम कब तक इन खोखले नारों के पीछे दौड़ते हुए अंधी तकलीद के पुजारी अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपने मुल्क के इदारों को भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे? दोस्तों, हाल यही रहेगा अगर हमें समझ ना आई। दोस्तों, यौम आज़ादी ज़िंदा कौमें बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं, और आज भी इसी यौम आज़ादी को जोश व खरोश से मनाइए ताकि देखने वालों को पता चले कि तकलीफ़ात और मसाइल के बावजूद ये कौम अपने पाँव पर खड़ी है और आज़ाद ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रही है। आज बहुत सारे लीडर इस किस्म की बातें करके दोबारा अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद क्यों नहीं हैं? अगर हम आज़ाद ना होते तो क्या हम एटमी ताकत बनते? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी ताकत हैं। ये हमारी आज़ादी का नतीजा है। हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने वाले लोग हैं। हाँ, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने जिन मसाइल की तरफ ज़िक्र किया ये उसी की वजह से है। हम मिजाज बदलेंगे, तब्दीली आएगी। हम मिजाज नहीं बदलेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। मिजाज बदलो दोस्तों, तो मिजाज बदलेगा तो निज़ाम भी बदलेगा। हम अपना मिजाज बदलने के लिए तैयार नहीं। आज कुर्बानी की बात जब की जाए तो हमारे मुल्क के इदारों को कहा जाता है कौन सी कुर्बानी दी? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी कुर्बानी दी? आज आपके घर में चोरी की बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, आपने कौन सा टैक्स दिया? आपके घर से मुल्क और कौम के लिए कौन सा जनाजा उठा है जिसकी आप कुर्बानी की बात करते हैं? लेकिन हमारे मुल्क की इदारे, पाक अफवाज इस वक्त हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़, हम घरों में आराम से सो रहे हैं, लेकिन वो मुहाफ़िज़ हमारे सरहदों पर खड़े होकर सारी रात पहरा दे रहे हैं। उनके घरों से जनाजे निकलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, और कहीं पहाड़ों में, जंगलों में उनकी शहादत होती है और उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, जो उनको उठाकर लाया जाता है और उनको पूरे एहसास के साथ दफनाया जाता है। आखिर इन बातों को सोचने की दोस्तों ज़रूरत है। हम नहीं सोच रहे, इस वजह से नाम नहाद लीडर्स खोखले नारों के साथ इस वक्त मैदान में हैं और हमारी नौजवान नस्ल का जहन ख़राब करते हुए बार बार कि जो इनको मैं बक बक ही कहूँगा कि करके जहन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हम एटमी ताकत हैं, हालात बदलेंगे, पुरअज़्म रहें और हौसला रखें, इन बातों को जहन में न लाएं। हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क है तो सियासत भी है, मुल्क है तो सब कुछ है, लेकिन जब मुल्क ही नहीं होगा तो फिर ना सियासत रहेगी, ना हम हैं और ना आप हैं। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।